السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ ناظرین سامعین، کہیں نہ کہیں زندگی میں کوئی نہ کوئی شخص مختلف حالات کے اندر پریشان ہے، پریشانیوں میں جکڑا ہوا ہے، ڈپریشن کا شکار ہے، وہ اپنی زندگی سے تھک چکا ہے، اور بسا اوقات ایسے لمحات بھی آتے ہیں کہ بس وہ کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے موت دے دے، میں اپنی زندگی سے تنگ آ چکا ہوں۔ تو آج جانتے ہیں کہ اس کے سبب کیا ہے، کیا ذرائع ہیں، کیا وجوہات ہیں کہ جن اسباب کی وجہ سے میں اور آپ زندگی سے اتنے مایوس ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا یہ کیا ہے؟ یہ کفر ہے۔ اللہ سے مایوس ہونا، اللہ سے ہٹ کر کسی اور سے امیدیں لگانا، اللہ سے ہٹ کر کسی اور سے اپنی امیدوں کو وابستہ رکھنا، یہ کفر ہے۔ اور جب انسان اللہ سے امیدیں کاٹ کر دنیا سے لگا لیتا ہے تو سب سے پہلا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے اندر مایوس ہو جاتا ہے، اس لیے کہ دنیا آپ کی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتی، آپ کی توقعات کے مطابق نہیں ہو سکتی۔ یہ دنیا یہ با وفا نہیں، یہ دنیا تو یہ بے وفا ہے۔ دنیا کی حقیقت تو اس مچھر کے پر کی طرح ہے، دنیا تو متاع الغرور ہے۔ تو انسان اسی وقت سے نا امید ہوتا ہے، اسی وقت وہ مایوس ہوتا ہے کہ جب وہ اپنی ساری کی ساری امیدیں اللہ سے کاٹ کر دنیا سے لگا لیتا ہے۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے اسی چیز کو بیان کیا کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ یعنی کہ انسان اپنی ساری کی ساری امیدیں بتوں سے لگائے بیٹھے۔ اللہ کے علاوہ آپ کائنات کے اندر کسی کو بھی اگر اس سے امید لگائے بیٹھے ہیں تو وہ آپ کے لیے بت ہے، چاہے وہ کوئی انسان ہو یا پتھر ہو، چاہے وہ کسی شکل کے اندر بھی ہو۔ اگر اللہ سے ہٹ کر امید آپ کی اس سے ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے اپنی امید بت سے وابستہ رکھی ہے۔ اس لیے کہ جس طرح سے ایک پتھر کا بت آپ کے لیے نفع نقصان کچھ بھی نہیں، نفع نقصان کا مالک نہیں، آپ کو کچھ نہیں دے سکتا، بالکل اسی طرح سے اللہ کے علاوہ یہ اسلام کا کنسپٹ ہے، میرا اور آپ کا یہ تصور ہونا چاہیے کہ اللہ کے علاوہ نہ کوئی انسان ہمیں نفع دے سکتا ہے اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ یہی تو کافری ہے، یہی تو کفر ہے جسے میں اور آپ محسوس تک بھی نہیں کرتے، کہ ہم اللہ سے لو لگانے کے بجائے، اللہ سے امید لگانے کے بجائے دنیا سے امیدیں لگا لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو اس کا نتیجہ نکلتا ہے ہماری زندگی پر، ہماری صحت پر، یہ کہ میں اور آپ اپنی زندگی سے مایوس ہو جاتے ہیں، میں اور آپ خودکشی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، میں اور آپ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا مجھے اور آپ کو امید رکھنی ہے تو اللہ رب العالمین سے۔ پھر اللہ رب العالمین نے امید کے بہت سارے ذرائع اور اسباب بنائے ہیں۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے اپنے ایک شعر کے اندر فرمایا کہ وابستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، یعنی کہ جب تک ایک ٹہنی اب درخت کے ساتھ جڑی رہتی ہے تو اسے بہار کی امید ہوتی ہے کہ جب بہار آئے گی تو پھر وہ بھی پھول پھلے گی، پھولے پھلے گی، اس کے ساتھ بھی سرسبز و شادابی ہوگی، اس کے ساتھ بھی پھل لگیں گے۔ لیکن جب ایک ٹہنی درخت سے کٹ جاتی ہے تو ظاہر ہے میں اور آپ اس چیز کو جانتے ہیں کہ ٹہنی دوبارہ سے وہ نہ سرسبز و شاداب ہو سکتی ہے، نہ ہی وہ ٹہنی پھول سکتی ہے، نہ اس پر سبزہ آ سکتا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو اپنے درخت سے وابستہ رہنا ہے، وہ وابستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ تو کون سا شجر ہے کہ جس سے مجھے اور آپ کو وابستہ رہنا ہے؟ وہ شجر قرآن مجید فرقان حمید سے میں ثابت کروں گا
اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ رب العالمین ایک پاک کلمے کی مثال، ایک کلمے کی مثال، پاک کلمے کی مثال ایک پاک درخت سے دیتا ہے، کشجرۃ طیبۃ، یعنی کہ یہ جو کلمہ ہے اس کی مثال ایک درخت کی اس طرح ہے، پاک درخت، مضبوط درخت، اصلها ثابت وفرعها فی السماء، کہ جس کی جڑیں زمین میں بھی مضبوط ہیں اور اتنی بلندی ہے، اس کی اتنی اونچائی ہے کہ آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی ہے۔ وہ کون سا کلمہ ہے، وہ کون سا درخت ہے کہ جس سے مجھے اور آپ کو وابستہ رہنا ہے؟ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کلمہ کلمہ حق ہے، وہ کلمہ انبیاء اور رسول کی زندگیاں ہیں، وہ درخت، وہ کلمہ، وہ شجر طیبہ، وہ یہ ایمان ہے، وہ ایمان کی تعلیمات ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے۔ یہ پورا کا پورا دین اسلام میرے لیے اور آپ کے لیے ایک شجرہ طیبہ ہے، ایک پاک درخت کی مانند ہے کہ اگر میں اور آپ اس درخت کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ رکھتے ہیں تو مجھے امید ہے، ہر انسان کو امید ہونی چاہیے کہ وہ زندگی میں کہیں نہ کہیں اس کی زندگی کے اندر بہار آئے گی۔ لیکن اگر وہ اس درخت سے کٹ جاتا ہے، یعنی کٹنے سے مراد یہ ہے کہ وہ دینی تعلیمات سے اپنے آپ کو ماوراء سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بری الذمہ سمجھتا ہے، ہاں اگر بری الذمہ نہیں بھی سمجھتا تو وہ غفلت کرتا ہے، تو پھر اس کی زندگی کے اندر جو موسم رہے گا وہ خزاں کا موسم رہے گا، پھر اس کی زندگی کے اندر بہار نہیں آ سکتی، پھر اس کی زندگی کے اندر رونقیں نہیں آ سکتی، پھر وہ اپنی زندگی کے اندر بہار کی رونقوں کو نہیں پا سکتا۔ تو لہٰذا مجھے اور آپ کو اس شجر طیبہ سے وابستہ رہنا ہے کہ جس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا۔ اگر یہ کیفیات ہوں ہماری زندگی کے اندر، اگر ساری کی ساری امیدیں اللہ سے وابستہ ہوں، دنیا سے نہیں، پھر ہمارا تعلق، ہماری وابستگی اس شجر طیبہ سے ہو، یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ سے، تو دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کی کوئی قوت نہ آپ کو شکست دے سکتی ہے، نہ آپ کو پریشان کر سکتی ہے۔ ہاں اللہ رب العالمین کی طرف سے مصائب آ سکتے ہیں، آزمائش آ سکتی ہے، لیکن اس کے لیے پھر اللہ رب العالمین آپ کو صبر کی توفیق بھی دیں گے۔ تو لہٰذا مجھے اور آپ کو اپنا تعلق اللہ رب العالمین کے ساتھ مضبوط کرنا ہے، اپنی امیدیں اللہ سے لگانی ہیں، اللہ سے لو لگانی ہے، دنیا سے اپنی امیدوں کو ختم کرنا ہے۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔